کتابوں میں لکھا ہے، عربی کتب کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نصف رات کو، آدھی رات گزر جانے کے بعد جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں نے دیکھا کہ 4 لوگ ہیں، ایک جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں سمجھا کہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے اور اس شخص کو اب یہ ٹھکانے لگانے جا رہے ہیں۔ جب وہ میرے نزدیک سے آئے تو میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، قسم دے کر کہ تم میرے سوال کا جواب دو، کیا تم نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور نے، اور اب تم اسے ٹھکانے لگانے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، ان لوگوں نے جواب دیا، ہم نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم مزدور ہیں۔ اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دینی ہے اور وہ قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ پچھلی امتوں کا واقعہ ہی ہے۔ آؤ تم بھی آ جاؤ۔ اس شخص کو کہا کہ تمہیں یہ جو تجسس ہو رہا ہے، تم آ کر دیکھ لو کہ اس کی ماں وہاں ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم قبرستان پہنچے تو میں نے واقعی دیکھا کہ ایک تازہ قبر کھدی ہوئی ہے اور ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھی خاتون وہاں کھڑی ہیں۔ میں ان کے قریب گیا اور پوچھا، اماں جان، آپ نے اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے وقت کیوں نہیں لائی یہاں، اور آپ نے دن میں اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تاکہ اور لوگ بھی شریک ہوتے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ میرا لخت جگر ہے، میرا ہی بیٹا ہے۔ یہ بیٹا میرا شرابی اور انتہائی گناہگار تھا، ہر وقت شراب کے نشے اور گناہ کے دلدل میں پھنسا رہتا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلایا اور مجھے 3 وصیتیں کی۔ 3 وصیتیں کیا تھیں؟ سنیے مدنی چینل کے ناظرین۔ پہلی وصیت تو یہ کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈالنا اور مجھے گھسیٹنا اور لوگوں سے کہنا کہ گناہگار اور نافرمان کی یہی سزا ہوتی ہے۔ اور دوسری وصیت یہ کی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا، کیونکہ دن کے وقت جو میرے جنازے کو دیکھے گا وہ مجھ پر لعن طعن کرے گا۔ اور تیسری وصیت یہ کی کہ جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو میری ماں اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا، کیونکہ سفید بالوں سے رب کریم حیا فرماتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے اس کی وجہ سے بخش دے۔ جب یہ فوت ہو گیا تو اس کی پہلی وصیت کے مطابق میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، ہے بڑھیا، اسے یوں مت گھسیٹو، اللہ نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی کی وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں نے اس عورت کی بات سنی تو میں اس کے جنازے کے پاس گیا، میں نے نماز جنازہ اس کی پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کیا۔ میں نے اس کی ماں کے سر کا وہ بال بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا، اور اس کام سے جب ہم فارغ ہوئے اور جب ہم قبر کو بند کرنے لگے تو اس کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے کفن سے باہر نکالا اور آنکھیں کھول لی۔ میں دیکھ کر گھبرا گیا، وہ بزرگ کہتے ہیں، لیکن اس نے مجھے مخاطب کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اے شیخ، ہمارا رب غفور الرحیم ہے، وہ احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور وہ گناہ گاروں کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لی، اور پھر ہم سب نے اس کی قبر کی مٹی کو برابر کیا اور ہم سب واپس آ گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت میں ایک شرابی اور انتہائی پاپی شخص کے پر رحم و کرم کا تذکرہ ہے، جس سے رحمت خداوندی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا کوئی شخص سنجیدگی سے اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگے، تو وہ غفور الرحیم اپنے رحم و کرم کی بارش فرماتا ہے۔ اگرچہ اس حکایت میں نوجوان کی واضح توبہ کا ذکر موجود نہیں، مگر مرتے دم اس نے اپنی ماں کو جو وصیتیں کی تھی اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر سخت نادم تھا، اور در حقیقت ندامت ہی تو توبہ ہے،
سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ تو بندہ اگر شرمندہ ہو جائے اپنے گناہوں سے اور رب کریم سے معافی مانگ لے تو رب کریم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔